بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلبلی 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 وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی اور مہادیو شیو شنکر کی مورتی کے آگے اوندے منہ گر پڑی۔ دراصل وہ اوندے منہ نہیں گری تھی، یہ بھی پوجا اور بھکتی کا ایک انداز تھا۔ جب مسلمان خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھگوان کی مورتی کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن عقیدت اور احترام یا کسی دلی صدمے کا اظہار کرنا ہو تو ہندو سجدے سے ذرا آگے بڑھ کر سر سے لے کر پاؤں تک اوندے لیٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے کو ڈنڈوت کرنا کہتے ہیں۔ دیوی شی تارا صدمات سے نڈال ہو کر مہادیو کے سامنے آ کر اوندی لیٹ گئی، پھر بولی، ہے شیو شنکر، آج تک مجھے کسی نے مات نہیں دی، 4 برس سے زیر زمین ہوں، تیری پوجا کرتی ہوں، بھگوان کی بھکتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، تیری مہربانیوں سے میں نے ٹیلی پیتھی میں کمال حاصل کیا ہے، جوتش ودیا میں کبھی غلطی نہیں کرتی ہوں، ڈمی شی تارا کے ذریعے باہر کی دنیا دیکھتی رہی ہوں، ناکامی یا کامیابی اپنی اس ڈمی پر چھوڑ دیتی ہوں، لیکن جب میں کسی معاملے سے نبڑنا چاہتی ہوں تو ہمیشہ کامیاب رہتی ہوں، مگر آج مجھے ناکامی کیسے ہو گئی؟ میں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، مگر وہ دوسرا سایہ کون ہے وہ مجھ سے بازی کیسے لے گیا؟ وہ میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ ذرا خاموش ہوئی، جیسے بھگوان سے جواب ملنے کی توقع ہو، پھر بولی، مجھے اتنا تو معلوم ہو کہ اس کا دھرم کیا ہے، نام کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے؟ وہ تو عجیب زبان بولتا ہے، ہمیشہ آخر میں چلبلی چلبلی کہہ دیتا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پھر چپ ہو گئی۔ ذرا سوچنے پر یاد آیا کہ چلبلی تو ہندی لفظ ہے۔ چلبلی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو بہت شریر، نٹ کھٹ، چالاک اور ایسی تیز ترار ہوتی ہے کہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کا ناک میں دم کر دیتی ہے۔ دوسرے چلبلی کا نام سن کر کان پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے کتراتے ہیں۔ وہ زمین پر سے اٹھ گئی، سوچنے لگی، کیا وہ ہندی زبان جانتا ہے اور مجھے چالاک، تیز ترار اور چلبلی مانتا ہے؟ مگر اصلیت کیا سمجھوں؟ آخر اس کا دماغ کس پتھر سے بنا ہے کہ میری خیال خوانی سے پگھلتا نہیں ہے؟ ایسے وقت پارس یاد آ رہا تھا، اگر ڈمی شی تارا سے اس کی دوستی ہوتی تو وہ اپنی مکاری سے اس دوسرے سائے کو ضرور قابو میں کر لیتی، لیکن غلطی اپنی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی ڈمی کے دماغ پر غالب آ کر اسے مجبور کرتی تھی کہ پارس کو کسی طرح اپنا تابعدار بنائے، کسی دوسرے ذریعے سے دشمنی کر کے اسے اپنے قابو میں کرے۔ جب وہ کشمیر میں تھا تو اس نے بھارتی فوج کے تمام افسروں کے ذریعے اسے گرفتار کرنے اور اپنا قیدی بنا کر رکھنے کی کوششیں کی تھیں۔ جب ہم تل ابیب میں مائک ہرارے کی جگہ پارس کو لے آئے تھے اور اسے تنویمی عمل کے ذریعے مائک ہرارے بنا کر یہودی تنظیم میں رکھنا چاہتے تھے، تب یہ سب کچھ زیر زمین رہنے والی دیوی شی تارا خیال خوانی کے ذریعے دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یہ سب سے سنہری موقع ہے۔ سب نے پارس پر اپنے طور پر عمل کر لیا ہے، اگر آخر میں اس کی طرف سے عمل ہو جائے تو وہ اس کا تابعدار بن جائے گا۔ یہ عمل وہ خود نہیں کر سکتی تھی۔ جوتش ودیا کے مطابق وہ پارس یا دنیا کے کسی شخص تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتی تھی، اپنا اصل روپ نہیں دکھا سکتی تھی، اسی لیے اس نے 10 برس کے لیے اپنی جگہ ڈمی شی تارا کو رکھا تھا، اسی کے ذریعے پارس سے محبت قائم رکھتی تھی اور اسے اپنا تابعدار بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ تل ابیب میں بھی اس نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی ڈمی شی تارا کے دماغ پر غالب آ کر اس پر تنویمی عمل کرایا، اسے اپنا تابعدار بنایا۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ ڈمی کے اس عمل کا بید کھل گیا ہے اور پارس اسے بے وفا اور خود غرض کہہ کر ہمیشہ کے لیے اسے دوری اختیار کر چکا ہے۔ اب دیوی شی تارا کو غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اگر وہ پارس کو نہ گنواتی تو آج اتنا اہم غیر معمولی گولیوں والا فارمولا کوئی دوسرا نہ لے جاتا۔ پارس اسے حاصل کر کے اسے ڈمی شی تارا کو دیتا تو وہ اپنی
ڈمی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پارس جب اپنی شی تارا سے بدزن ہو کر جاتا تھا تو مہینوں لاپتہ رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کو بھی اپنے بیٹے کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ڈمی شی تارا اسے تلاش کرتی رہتی تھی، پھر کبھی اتفاق سے مل جاتا تھا تو ڈمی سے صلح ہو جاتی تھی۔ دیوی شی تارا نے ڈمی تو بنا لی تھی اور اسے پارس سے عشق کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن بعض اوقات حسد اور جلاپے میں مبتلا ہو جاتی تھی، کیونکہ پارس اس کی خود غرضی کے باوجود اسے اتنا چاہتا تھا کہ اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے پھر سے گلے لگا لیتا تھا، جبکہ دیوی شی تارا اسے اپنا بنا کر رکھنے کے لیے اتنی تکالیف اٹھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پارس اس کے سوا کسی اور کو ایسی دیوانگی سے چاہے جیسے انجانے میں ڈمی کو چاہتا ہے۔ ویسے حاسدانہ جذبات کے باوجود وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ اب صرف 6 برس رہ گئے ہیں۔ جب پارس یقینی طور پر اس کا بننے والا ہوگا تو وہ ڈمی شی تارا کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دے گی، یعنی پارس کو دل سے چاہنے والی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دے گی۔ بہرحال یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی دیوی شی تارا کو بری طرح پارس کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بڑے سے بڑے میدان مارنے والا ہی ان گولیوں اور فارمولوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا سکتا ہے۔ ابھی یہ سچویشن تھی کہ وہ دوسرا سایہ گولیاں اور فارمولے لے کر ڈاکٹر ڈیمون ایروز کی کار میں فرار ہو رہا تھا۔ وہ ایک جوان کے جسم میں سمایا ہوا تھا اور وہ جوان کار چلا رہا تھا۔ ابھی اس سائے کو کہیں بہت دور جانے سے روکا جا سکتا تھا۔ اس نے روبینا کی سوچ میں لہروں میں منڈولا کو مخاطب کیا، اسے ڈاکٹر کی کار کا رنگ اور نمبر بتائے اور کہا، تم اور الپا فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کرو اور شہر کی ناکہ بندی کراؤ۔ جو نوجوان کار ڈرائیو کر رہا ہے اسے فوراً گرفتار کراؤ۔ گرفتاری کے بعد اس نوجوان کی جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوں اور جو افسران چیزوں کو اپنی تحویل میں رکھے، تم اس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر رکھو، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ وہ داؤد منڈولا کے دماغ سے نکل کر ڈمی شی تارا کے اندر آئی۔ ڈمی شی تارا پوجا کے ساتھ منڈولا کی رہائش گاہ میں تھی۔ صبح بیدار ہونے کے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر پوجا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر ناشتہ کرنا چاہتی تھی اور پوجا دوسرے غسل خانے میں تھی۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر سوچنے لگی، دوسرے لفظوں میں دیوی شی تارا اسے یہ سوچنے پر مائل کرنے لگی کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے پارس کو کیسے منا سکتی ہے۔ اب سے پہلے وہ کئی بار معافی مانگنے کے لیے پارس کے دماغ میں گئی، مگر وہ سانس روک لیتا تھا، اس کی زبان سے معافی کا لفظ بھی نہیں سنتا تھا اور وہ کبھی شرمندہ سی ہو کر کبھی پریشان ہو کر سوچتی تھی، مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ محبت میں وفاداری دل سے ہوتی ہے، دماغ پر قبضہ جمانے سے محبوب نہیں بلکہ ایک غلام ملتا ہے۔ اتنی عقل مندی سے سوچنے کے باوجود میں نے پچھلی بار اس کے دماغ پر تنویمی عمل کیا تاکہ وہ میرا صرف وفادار ہی نہیں بلکہ تابع دار بھی رہے۔ ناکام ہونے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ جب وہ میرا ہو ہی چکا تھا تو میں نے اس پر تنویمی عمل کیوں کیا؟ اب پچھتا رہی ہوں۔ کیا پچھتانے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے سے وہ واپس مل جائے گا؟ پوجا نے آ کر میز پر ناشتہ رکھتے ہوئے پوچھا، دیدی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، تمہارے جیجا جی بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ بولی، جب اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ پوجا کچھ سوچو، میں انہیں کیسے مناؤں؟ آپ پہلے بھی کئی بار غلطیاں کر کے ان سے معافی مانگ چکی ہیں، اس بار تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ میں تمہیں چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں پارس کو تابع دار نہیں بنانا چاہتی، ہمیشہ اس کی کنیز بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حماقت کیوں کر بیٹھتی ہوں۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اسے کئی بار مخاطب کیا مگر وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا ہے۔ کچھ بھی ہو، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، انہوں نے کئی بار آپ کی غلطیاں معاف کی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، مگر ابھی میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ تم ان دونوں سایوں کے متعلق جانتی ہو، مجھے اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے کام لے کر ان سے وہ راز حاصل کرنا چاہیے، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب تم بھی خیال خوانی کرتی ہو۔ ہم ان سایہ بننے والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ پہلے میں امریکہ میں تھی، وہاں سے عمان پہنچی، اب آپ کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ کس نے مجھ پر تنویمی عمل
کر کے مجھے آپ کے پاس پہنچایا تھا۔ نہیں، یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ تم سپر ماسٹر سے متنفر ہو کر میرے پاس اسپتال کیسے پہنچ گئی تھی۔ دیدی، میرا دل کہتا ہے کہ ایسا میرے جیجا جی نے کیا ہے۔ انہیں یہ پسند نہیں ہوگا کہ جسے چھوٹی بہن سمجھتے ہیں وہ سپر ماسٹر کے زیر اثر رہ کر کام کرے۔ تمہارا دل ٹھیک ہی کہتا ہے، اگر کوئی دشمن تم پر تنویمی عمل کر کے میرے پاس پہنچاتا تو وہ اعلی کار بنا کر ہمیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیجا جی آپ سے ناراض ہونے کے باوجود آپ کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اسپتال بھیجا تھا۔ تم درست سوچ رہی ہو۔ میری ایک بات مانو پوجا، تم پارس سے رابطہ کرو، وہ تم سے ضرور باتیں کریں گے۔ تم اپنے جیجا جی کو اپنے پیار کی قسم دے کر میری غلطی کی معافی کرا سکتی ہو۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے کے دوران باتیں کر رہی تھیں اور یہ نہیں سمجھ سکتی تھیں کہ دیوی شی تارا ایسی گفتگو کر کے انہیں پارس سے رابطہ کرنے پر مائل کر رہی ہے، اور وہ انہیں اس بات پر آمادہ کر چکی تھی۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ لے کر بولی، جیجا جی سے میں بھی باتیں کرنا چاہتی ہوں، ذرا دیکھوں رابطہ ہوتا ہے یا نہیں۔ دیوی شی تارا پوجا کے اندر آ گئی۔ وہ دیواروں پر پارس کی تصویریں لگا کر انہیں دیکھ کر اپنا دل بہلاتی تھی اور خود کو سمجھاتی تھی کہ بس چند برسوں کے بعد یہ میرا ہو جائے گا۔ وہ ڈمی شی تارا کے اندر رہ کر پارس کی آوازیں سنتی تھی، پھر اس کی آواز سننے کے لیے وہ پوجا کے اندر آ گئی۔ پوجا نے خیال کھونے کی پرواز کی، پھر پارس کے پاس پہنچتے ہی پوجا بولی، میں پوجا ہوں، سانس نہ روکنا۔ پارس کی سوچ کی لہروں نے کہا، ابھی مجبور ہوں، بہت مصروف ہوں، 2-4 گھنٹے کے بعد رابطہ کرو۔ اس نے سانس روک لی۔ پوجا نے شی تارا کو دیکھا، پھر بولی، وہ کہیں بہت مصروف ہیں، مجھ سے مجبوری ظاہر کی ہے، مگر یہ بھی کہا ہے کہ 2-4 گھنٹوں کے بعد ان سے باتیں کر سکتی ہوں۔ شی تارا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پوجا، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات مان لیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن دیوی شی تارا مایوس ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد سے جلد پارس اور شی تارا کی صلح ہو جائے اور پھر وہ ڈمی شی تارا کے ذریعے پارس سے کام لے سکے اور اسے اس دوسرے سائے تک پہنچنے پر آمادہ کر سکے، مگر یہ کام اب فوراً نہیں ہو سکتا تھا۔ پارس سے 2-4 گھنٹے بعد رابطہ ہونے والا تھا۔ وہ داؤد منڈولا کے پاس گئی تاکہ وہاں کی کارکردگی معلوم کر سکے۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پوجا نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سانس روک لی۔ پھر شی تارا سے بولی، کوئی میرے اندر آنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے وہ پاشا ہوگا۔ سپر ماسٹر اس کے ذریعے مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ وہ پاشا نہیں تھا۔ پارس نے سانی سے کہا تھا کہ وہ پوجا کے پاس جائے، کیونکہ عمان میں سانی نے ہی پوجا پر عمل کر کے اسے سپر ماسٹر سے نجات دلائی تھی اور اسے شی تارا کے پاس اسپتال پہنچایا تھا۔ سانی نے پارس کے پاس آ کر کہا، کسی نے میرے عمل کا توڑ کیا ہے۔ پوجا اب میری معمولہ نہیں رہی۔ اس نے مجھے محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ اچھا، تو کسی نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے ٹال دیا تاکہ ابھی جن حالات سے میں گزر رہا ہوں اس کا علم کسی کو نہ ہو۔ واقعی تم پوجا سے کچھ دیر باتیں کرتے تو اسے ٹریپ کرنے والا تمہارے موجودہ حالات کو کسی حد تک سمجھ لیتا۔ ویسے علی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پارس جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا تھا کہ ابھی دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ وہ اجنبی جوان جو گولیوں کی ڈبیا اور فارمولوں کے کاغذات جوڈی نارمن سے چھین کر ڈاکٹر کی کار میں فرار ہوا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر پارس کا سایہ ہے اور پارس کے اندر باربرا موجود ہے۔ اتنی اہم چیزیں چھین کر لے جانے والا وہ جوان ابھی اجنبی تھا، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا لازمی تھا۔ باربرا پارس کے اندر سے نکل کر اس کے دماغ میں گئی تو اس نے فوراً سانس روک لی۔ باربرا نے واپس آ کر کہا، پارس یہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے، فی الحال اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ پارس نے کہا، اس کے بارے میں پھر کسی وقت معلومات ہو سکتی ہیں، ابھی مسئلہ اس گاڑی کا ہے۔ وہ پر اسرار دیوی اس نوجوان کو گھیرنے کے لیے جال بچھا رہی ہوگی۔ اس نے اپنے اعلی کاروں کو اس کار کا نمبر وغیرہ بتایا ہوگا۔ آگے مین روڈ پر جا کر اس کار کو کہیں روکا جا سکتا ہے، اس نوجوان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرفتار ہونے لگے تو
تم اس کی جیب سے ڈبیا اور کاغذات نکال کر اپنے سائے میں چھپا سکتے ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اس جوان کو بچانا چاہیے۔ یہ گونگا نہیں ہے، مگر پہاڑی پر گونگا بنا رہا تاکہ خیال خوانی کرنے والوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ ذہین ہے اور دلیر بھی۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ پارس کے سائے نے چھپی ہوئی جسمانی توانائی سے کام لیا۔ ڈرائیو کرنے والا نوجوان کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بریک کو دبایا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ جوان نے حیرانی سے بریک کو دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ اسے سٹارٹ کیا، پھر اسے آگے بڑھایا۔ وہ کار تھوڑی دیر میں ایک شاہراہ پر پہنچنے والی تھی۔ وہ جوان دور نکل جانے کی دھن میں ذہانت سے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ خیال خوانی کرنے والے دشمن آگے اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اس بار پارس نے اسٹیئرنگ کو ایک بہت بڑے پتھر کی طرف موڑ دیا۔ کار یک بارگی ادھر گھوم کر پتھر سے ٹکرائی اور رک گئی۔ پتھر بہت اونچا اور مضبوط تھا۔ کار کو الٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کھڑی رہی۔ اس نے پھر اسے سٹارٹ کرنا چاہا تاکہ پیچھے لے جا کر پتھر سے بچا کر آگے بڑھے، مگر کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے 2-3 بار کوششیں کی، پھر اتر کر اس کے بونٹ کو اٹھایا تاکہ خرابی دور کرے۔ وہ اسے کیا دور کرتا؟ پارس کے سائے نے اس میں مزید خرابیاں پیدا کر دیں۔ تب اسے کار چھوڑ کر ایک طرف دوڑنا پڑا۔ وہ آگے شاہراہ پر پہنچ کر شاید ٹیکسی وغیرہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پارس نے کہا، باربرا آگے بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ جوڈی اور ڈاکٹر کے ساتھ آنے والی دیوی نے اسے پہچان لیا ہے۔ وہ اپنے اعلی کاروں کو بھی اس کی پہچان کرا دے گی۔ وہ بولی، پہلے تم وہ دوسری ڈبیا اور فارمولے کے کاغذات اس سے لے کر اپنے پاس چھپا لو، پھر جہاں تک اس کی حفاظت کر سکتے ہو کرو۔ اس نے یہی کیا۔ اس جوان کے جسم سے نکل کر ٹانگ اڑائی۔ وہ دوڑ رہا تھا، اوندے منہ گر پڑا۔ پارس نے کہا، اے بھائی، ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں عقل آئے اور تم وہ گاڑی چھوڑ دو۔ تمہارے لیے ناکہ بندی ہو رہی ہے۔ گرنے والے نے پہلے تو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر زمین پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو؟ آنکھوں سے دیکھ کر بھی پوچھ رہے ہو؟ بھائی، میں ایک سایہ ہوں، مگر دشمن نہیں ہوں۔ میں کیسے یقین کروں کہ دوست ہو؟ اس طرح کہ پہلے میں نے اس کار سے تمہیں نجات دلائی، اب تمہیں شہر جانے سے روک رہا ہوں۔ ویسے کہیں بھی جاؤ گے وہ خیال خوانی کرنے والی اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہارا راستہ روکے گی اور تمہارے لباس میں چھپی ہوئی چیزیں حاصل کر لے گی۔ میں ان چیزوں کو یہیں کہیں مٹی کھود کر چھپا دوں گا، مگر انہیں نہیں دوں گا۔ تم انہیں میرے پاس چھپا دو، انکار کرو گے تو مٹی کھود کر نکال لوں گا۔ تم لوگ آخر کیا بلا ہو؟ اس پہاڑی پر بھی ایک سایہ تھا، مگر اچانک انسانی جسم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نہ جانے کتنے عرصے تک سایہ بنا رہوں گا۔ وہ اہم چیزیں کوئی میرے اندر سے حاصل نہیں کر سکے گا، مگر تمہارے لباس سے کوئی بھی انہیں نکال سکتا ہے۔ تم درست کہتے ہو، مگر کوئی اپنی اہم چیز کسی کو نہیں دیتا۔ میں بھی نہ دوں تو کیا کرو گے؟ میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، ایک پتھر اٹھا کر سر پر ماروں گا، تم زخمی ہو جاؤ گے۔ پھر وہ خیال خوانی کرنے والی تمہارے اندر آ کر معلوم کر لے گی کہ تم کہاں ہو اور تمہیں کس طرح قتل کر کے وہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب بتاؤ، مجھ جیسے ایک دوست سے زخمی ہونا چاہتے ہو یا دشمن خیال خوانی کرنے والوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند ہے؟ اس نے بے بسی سے سائے کو دیکھا، پھر زمین سے اٹھ کر اپنی جیب سے ڈبیا اور کاغذات نکالے، انہیں سائے کی طرف بڑھایا اور محسوس کیا کہ کسی نے وہ چیزیں اس سے لے لی ہیں۔ اس نے زمین پر سائے کو دیکھا۔ اس نے جو چیزیں ابھی دی تھیں وہ سائے کے اندر جا کر گم ہو گئی تھیں۔ پارس کے سائے نے کہا، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ انہیں حاصل کرنے کے بعد کوئی دشمن تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، مگر میں دوست ہوں۔ اب شہر میں کہیں بھی جاؤ، میں ہر طرح تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وہ ایک پختہ سڑک کی طرف جانے لگا تو پارس اس کے اندر سما گیا۔ پھر بولا، کیا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ وہ بولا، میں نے تمہیں دوست سمجھ کر وہ چیزیں تمہیں دے دی ہیں۔ اسی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا اصل نام اور کام نہ پوچھو۔ جب میرا برادر کبیر سے رابطہ ہوگا اور وہ اجازت دیں گے تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہارے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے تمام اہم چیزیں حاصل کر لی، میں اب تمہارے لیے بیکار ہو گیا، پھر کیوں میری حفاظت کرو گے؟ اس لیے کہ یہ اہم چیزیں جن ہاتھوں میں تھیں وہ انہیں شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ تم نے یہ سب کچھ چھین کر انہیں ناکام بنا کر بہت
بہت نیکی کا کام کیا ہے، اس نیکی کے صلے میں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ باربرا نے سوچ کی لہروں کے ذریعے پارس سے کہا، اے نیکی کے فرشتے، تمہاری اصلیت تو میں جانتی ہوں۔ میں نے کون سی برائی کی تھی کہ کل رات سے میری نیند خراب کر رہے ہو؟ اب تو مجھے جانے دو۔ بے شک جاؤ، لیکن ابھی مجھے خیال خوانی کرنے والوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم جاؤ اور کسی اور کو بھیج دو، مگر ایک بات ہے۔ ہاں بولو، مگر بکواس نہ کرنا۔ کوئی بکواس نہیں کروں گی، کوئی بکواس نہیں کروں گا۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب تم سونے کے لیے اپنے دماغ کو ہدایت دو تو اس سے پہلے مجھ سے 2 باتیں کر لینا۔ وہ چلی گئی۔ 1 منٹ کے بعد ہی جے مورگن نے آ کر کہا، ابھی باربرا نے کہا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ پارس نے کہا، میں نے خاص طور پر تمہارا نام نہیں لیا تھا۔ اگر تم کہیں مصروف ہو یا آرام کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کو بھیج دو۔ وہ بولا، آج کل تو آرام ہی آرام ہے، پچھلی تمام رات مزے کی نیند سوتا رہا، پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں یہ موقع کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وہ جوان ایک شاہراہ پر پہنچ کر فٹ پاتھ پر آیا، وہاں پولیس والے گشت کر رہے تھے۔ ایک افسر نے اسے روک کر پوچھا، کیا تم پہاڑیوں کی طرف سے آ رہے ہو؟ وہ بولا، پہاڑیاں تو بہت دور ہیں، میں ادھر میدان کی طرف جوگنگ کے لیے گیا تھا۔ افسر کے حکم پر سپاہیوں نے اس کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کی جیبوں میں سے صرف ایک شناختی کارڈ اور کچھ کرنسی نکلی۔ افسر نے مطمئن ہو کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ فٹ پاتھ پر جوگنگ کے انداز میں آہستہ آہستہ دوڑنے لگا۔ دیوی کے حکم کے مطابق منڈولا اور ایلپا نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی، شہر کی ناکہ بندی کرائی تھی۔ پولیس والوں کو ان پہاڑیوں کے راستوں پر ہر نوجوان اور ہر سفید کار کو چیک کرنے کی ہدایت کی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ کسی پر شبہ ہو تو فوراً انٹیلیجنس کے نئے چیف کو اطلاع دی جائے۔ وہاں انٹیلیجنس کا جو نیا چیف تھا وہ پرانے چیف برین آدم کا ماتحت بھی تھا اور وفادار بھی۔ وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ برین آدم نے دیوی کی مرضی کے مطابق اس نئے چیف سے کہا تھا کہ اصل مجرم جوڈی نارمن ہے۔ اس نے اپنی مکاری سے یہودی تنظیم کے 4 خیال خوانی کرنے والوں کو اسی ملک کی فوج کے ذریعے قتل کرا دیا تھا۔ اب اس کی شامت آ گئی ہے۔ نئے چیف کو بتایا گیا کہ فلاں پہاڑی کی بلندی پر جوڈی نارمن اور ڈاکٹر ڈیمون زخمی اور بے ہوش پڑے ہیں۔ ڈاکٹر بے قصور ہے، جوڈی کو وہاں جا کر گرفتار کر لیا جائے۔ وہاں جا کر گرفتار کرنے والے سپاہیوں اور افسروں نے بتایا کہ اسی پہاڑی راستے پر ایک سفید کار ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا کر کھڑی ہوئی ہے۔ اس میں بیٹھ کر فرار ہونے والا جوان اب کہیں پیدل جا رہا ہوگا یا ٹیکسی وغیرہ میں سفر کر رہا ہوگا۔ دیوی شی تارا ان گولیوں اور فارمولوں میں بڑی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کے حکم پر منڈولا نے موبائل فون پر اس پولیس پارٹی سے رابطہ کیا جو اس جوان کی تلاشی لینے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ اس پولیس پارٹی کے ایک افسر نے فون پر بتایا کہ اس جوان کے لباس میں کوئی ڈبیا اور کاغذات نہیں تھے۔ وہ ایک قریبی میدان سے جوگنگ کرتا آ رہا تھا۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، اس پہاڑی کی طرف سے آنے والے کسی شخص کو نہ چھوڑا جائے، ہو سکتا ہے اس جوان نے ان اہم چیزوں کو کہیں چھپا دیا ہو۔ افسر کو حکم دو کہ اس جوگنگ کرنے والے جوان کو گرفتار کرے، ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی اصلیت معلوم کریں گے۔ وہ پولیس پارٹی پھر اس جوان کو تلاش کرنے آگے گئی۔ افسر نے فون پر کہا، ہم نے اس کا شناختی کارڈ نمبر اور رہائش گاہ وغیرہ کو نوٹ کر لیا ہے، وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی رہائش گاہ پہنچے گا تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بڑی سرگرمی سے اس نوجوان کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ باربرا نے پارس کو مخاطب کیا، اے لفنگے، میں سونے جا رہی ہوں، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وہ بولا، میرے پاس جے مورگن ہے، تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو میری عزت کا ہی خیال کرو۔ مجھے لفنگا کہہ رہی ہو اور سوتے وقت مجھے پوچھ بھی رہی ہو۔ مسٹر مورگن، تم گواہ رہنا، یہ خود کو مرد سمجھتی ہے اور سونے سے پہلے مجھے پکارتی ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، مسٹر مورگن، یہ پکا بدماش ہے، اس بدماش کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ پارس نے بات کاٹ کر کہا، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بدماشی کو بھلا تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ پلیز باربرا، یہ ہماری آپس کی بات ہے، تم مورگن وغیرہ کو نہ بتاؤ۔ جے مورگن نے ہنستے ہوئے کہا، باربرا، تم جتنا بولو گی اپنی ہی باتوں سے پھنستی جاؤ گی، بہتر ہے سو جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ جے مورگن نے پارس سے کہا، برادر، آپ اسے بہت چھیڑتے ہیں، بیچاری کو معاف کر دیا کریں۔ وہ بولا، یہی تو مشکل ہے، وہ بیچاری ہے اور خود کو بیچارہ کہتی ہے، چھیڑنے کی چیز ہے، چھیڑو تو غصہ دکھاتی ہے،
ہے قدرت نے اسے لڑکی بنایا ہے مگر یہ قدرت کے خلاف لڑتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ بہرحال آپ اس جوان کے بارے میں بتائیں، اس کے دشمنوں میں کون لوگ ہیں؟ جو بھی ہوں گے تم نمٹ لوگے، مگر ایک پراسرار دیوی ہے جو یوگا جاننے والوں کے اندر بھی چلی آتی ہے، اس لیے یہ جوان گرفت میں آنے لگے تو تم گونگے بن جانا۔ بات بڑھے گی تو اپنے دو چار خیال خوانی کرنے والوں کو بھی گونگا بنا کر لے آنا۔ بات تو بڑھنے والی تھی، وہ جوان ایک ریستوران سے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کاٹیج میں پہنچا تو اسے پولیس والوں نے گھیر لیا۔ جے مورگن فوراً ہی دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کو بلانے چلا گیا۔ ایک افسر فون کے ذریعے نئے چیف سے کہہ رہا تھا کہ اس جوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرے طرف سے حکم ملا اسے انٹیلیجنس کے دفتر لایا جائے۔ انٹیلیجنس کی عمارت میں ایک ٹارچر سیل تھا جہاں مجرموں سے ان کے جرائم قبول کرائے جاتے تھے۔ دیوی نے بدستور روبینا کی آواز میں منڈولا سے کہا، وہ جوان جو پہاڑی پر تھا گونگا بنا ہوا تھا، اگر اب بھی وہ زبان نہ کھولے تو اسے زخمی کیا جائے، پھر ہم بہت کچھ معلوم کر لیں گے۔ اس جوان کو ٹارچر سیل میں پہنچانے تک جے مورگن اپنے ساتھ جیری اور تھرمال کو لے آیا۔ انہیں بھی سمجھا دیا کہ وہ گونگے بنے رہیں اور خاموشی سے جوابی کارروائی کرتے رہیں۔ ایک افسر نے اس جوان سے پوچھا، کیا تم گونگے ہو؟ تمہارے شناختی کارڈ میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ جو پوچھا جائے اس کا جواب زبان سے دو۔ جوان نے اشارے سے کاغذ اور قلم طلب کیا، پھر اس کاغذ پر لکھا، چند خیال خوانی کرنے والے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب لکھ کر دے سکتا ہوں۔ داؤد منڈولا نے ایک افسر کی زبان سے کہا، ہم تمہاری تحریر نہیں پڑھیں گے، تمہاری آواز سنیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی دماغوں میں پہنچ کر جھوٹ اور سچ معلوم کر لیتے ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بولنا شروع کر دو۔ جوان نے اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا اور بدستور گونگا بنا رہا۔ افسر نے اپنا ریوالور نکال کر کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اذیتیں پہنچانے میں وقت ضائع نہ کریں، ایک فائر کریں اور زخمی کر دیں، باقی خیال خوانی کرنے والے تمہاری اصلیت معلوم کر لیں گے۔ میں گنتی گن رہا ہوں، جلدی بولو ورنہ 3 کہتے ہی گولی چلا دوں گا۔ وہ گنتی گننے لگا لیکن 3 کہتے ہی اس کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی دوسرے افسر کے سینے کے پار ہو گئی۔ ایسا تو دیوی شی تارا نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جوان کی پشت پر کوئی خیال خوانی کرنے والا ہو سکتا ہے۔ منڈولا نے افسر کی زبان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ میں تمام افسران سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ریوالور نکال کر تمہیں زخمی کریں، کسی نہ کسی کی گولی تو لگے گی۔ پارس کے سائے نے بولنے والے افسر کے منہ پر گھونسا رسید کر کے ریوالور چھین لیا۔ جے مورگن، جیری اور تھرمال نے دوسرے افسروں کے دماغوں میں زلزلے پیدا کیے، ان کے ہتھیاروں سے ان کے ہی سپاہیوں اور افسروں پر گولیاں چلائیں۔ وہاں جو زندہ بچے وہ ٹارچر سیل سے نکل کر بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اس ٹارچر سیل کے اندر صرف وہی جوان ایک کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ دیوی شی تارا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جو اہم چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس جوان نے وہ چیزیں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دے دی ہیں۔ بلا سے وہ جوان کوئی بھی ہو، وہ اہم چیزیں تو اب نہیں ملیں گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے اس جوان کے متعلق معلومات حاصل کرنا پڑیں گی۔ منڈولا الپا کی زبان سے برین آدم سے کہہ رہا تھا، یہ ہمارے لیے ٹریجڈی ہے کہ ہمارے 4 خیال خوانی کرنے والوں کو جوڈی نارمن نے قتل کرا دیا اور ہم اس جوڈی کی کمینگی کو نہ سمجھ سکے۔ وہ جوان ٹارچر سیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پشت پر نہ جانے کتنے خیال خوانی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایسی برق رفتاری سے حملے کیے ہیں کہ میری اور الپا کی ٹیلی پیتھی وہاں کام نہ آ سکی۔ برین آدم نے کہا، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اب تم 2 یہودی خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہو۔ اب جلد بازی نہیں بلکہ چال بازی سے کام کرنا ہوگا۔ اس جوان کو فی الحال آہنی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی پشت پناہی کرنے والے اسے کس طرح قید خانے سے لے جاتے ہیں۔ جب وہ فرار ہونے لگے تو اسے روکا نہ جائے، صرف دور سے اس کی نگرانی کی جائے۔ الپا نے کہا، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، وہ دوسرا سایہ بھی اس جوان کے ساتھ ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں جس افسر کے دماغ میں تھی اور جو اس جوان کو زخمی کرنا چاہتا تھا، اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا تھا۔ وہاں افراتفری میں کسی نے خیال نہیں کیا، لیکن
لیکن اس افسر کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر خود بخود چل پڑا تھا اور اس کی گولی سے دوسرا افسر مر گیا تھا۔ منڈولا نے کہا، جس افسر کے منہ پر گونسا پڑا تھا تم مجھے اس کے دماغ میں پہنچاؤ، یہ نئی اطلاع ہے کہ اس قیدی جوان کی مدد وہ سایہ بھی کر رہا ہے۔ الپا نے کہا، وہ گونسا کھانے والا افسر بھی مر چکا ہے، مگر میں یقین سے کہتی ہوں کہ کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے مارا تھا۔ دیوی شی تارا منڈولا کے اندر رہ کر ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہ یہ حقیقت جانتی تھی کہ سرکس میں تماشا دکھانے والی بات کرنے والا اور یہودی تنظیم کے 4 خیال خوانی کرنے والوں کو قتل کرنے والا وہی دوسرا سایہ تھا اور جوڈی نارمن کے نام سے واردات کر رہا تھا۔ دیوی نے الپا کی زبان سے سایہ کی بات سن کر سمجھ لیا کہ وہ دوسرا سایہ نہایت ہی مکار ہے، اسی نے اس جوان کو اعلی کار بنا کر اس پہاڑی پر پہنچایا ہوگا اور جوڈی سے گولیوں کی ڈبیا اور فارمولے اسی جوان کے ذریعے لے گیا ہوگا۔ دیوی شی تارا کو یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ دوسرا سایہ اس سے بات کرتے وقت بڑی مکاری سے خلائی مخلوق بن کر الٹی سیدھی زبان بول رہا تھا اور اسے چلبلی چلبلی کہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرے سایہ کو انگریزی بولتے بھی سنا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر دیوی کو الو بنایا تھا کہ کسی کنٹرول روم سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس لیے کبھی انگریزی اور کبھی خلائی مخلوق کی زبان بولتا ہے۔ افسوس کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتا ہے۔ وہ جنجلا گئی، کبھی کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ وہ منڈولا جیسے لوگوں کو اپنے قدموں میں رکھتی تھی اور اس دوسرے سائے نے اس کی برتری کو بڑی ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ پارس کے اندر آئی اور بولی، خبردار اب چلبلی نہ کہنا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گی۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا تم سچ بتا سکتی ہو کہ تم کون ہو؟ تم میری نہیں اپنی بات کہو۔ تم بھی میری نہیں اپنی بات کہو۔ میں جواب دینے سے پہلے سوال کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تم تو بالکل میرا ہی جواب دے رہی ہو۔ بڑے سے بڑے یوگا جاننے والے ماہرین کے دماغوں میں پہنچنے والی اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر ہر ایک کی اصلیت سمجھنے والی مجھ سے میری اصلیت پوچھ رہی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، جوڈی کے پاس جو گولیاں اور فارمولے تھے وہ اب تمہارے پاس ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔